اگر اسلام کے ذات میں مذاق نہ کیا ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی جو قرآن پہ کوئی پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا. جی اللہ ہاں یہ سچائی ہے. ہمت نہیں تھی جو قرآن کو ہاتھ میں لے کے کوئی آگ میں جلا دیتا. ہمت تھی کسی کی جو مسجدوں کے خلاف یا مدرسوں کے خلاف علماء اہل سنت کے خلاف بول جاتا. کبھی نہیں. کہیں تو کمی ہوئی ہے آپ کی, کہیں تو ہوئی ہے کمی, جس کی وجہ سے آج تمہیں لوگ دیکھ کر صرف تبسم نہیں کر رہے ہیں, تمہارے خون بہا کر لوگ اپنے ہاتھوں پر رنگ کے, اپنے ہاتھوں کو تمہارے خون سے رنگ کے لوگ ہولیاں کھیل رہے ہیں, اور کوئی تمہارا افسوس کرنے والا زمین پر آج ہے ہی نہیں. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قوم مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کرے, اگر کوئی اس کے خون کے ساتھ کھیلتا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. ہزاروں مسجدیں ویران کر ڈالی تم نے, ایک بابری مسجد شہید ہوئی, پوری دنیا ہل کر رہ گئی, میں خود اس میں شریک ہوں, مگر اس کے ساتھ جو ہزاروں مسجدیں ویران ہیں, کبھی ان کی طرف دیکھا کہ ان مسجدوں میں آج چراغ جلانے والے بھی نظر نہیں آتے؟ جی 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 اللہ اکبر. جھاڑو لگانے والے نہیں, مسجدوں میں صفے بچھانے والے نہیں. آج ایک بابری مسجد شہید ہوئی تو آپ روڈ پہ نکل آئے, آپ میدان میں نکل آئے, ڈی ایم ایچ ڈی ایم اور ایس ایس پی کپتانوں کو جا کر کے آپ نے میمورنڈم دیے, ہمارے ساتھ غیر سلوک کیا جا رہا, بدتمیزی کی جا رہی ہے, ہمارے ملک میں سازشیں مسلمانوں کے خلاف رچی جا رہی ہیں. آپ جا کے دیکھو پنجاب میں ایک نہیں سینکڑوں مسجدیں ایسی ہیں کہ جن مسجدوں کے دروازے سینکڑوں سال سے نہیں کھلے, آج ان مسجدوں میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں. اللہ 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 اللہ. کس سے شکوہ کریں آپ, کس سے شکایت کریں گے آپ؟ مسجدوں کے لیے روڈ پر نماز کون پڑھے گا؟ جی 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 اچھا پیغام ماشاءاللہ. صفائیاں کون کرے گا؟ جی مسجدوں میں صفے کون بچھائے گا؟ مسجدوں کے اماموں کو کون دیکھے گا؟ خیال کیا؟ اور ایک جملہ دے رہا ہوں یاد رکھنا, دنیا سنے گی, دنیا اس تقریر کو سننا. ایک جملہ, جس دن تم پنج وقتہ نمازی بن گئے, قسم اللہ کی دل سے, جس دن تم پنج وقتہ نمازی بن گئے اور دل کے ساتھ اپنے بستروں سے اٹھ کے تم نے مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا, اگر ہر ماں کا بیٹا, ہر باپ کا لخت جگر, ہر محمد مصطفیٰ کا غلام اذان سنتے ہی اگر مسجد میں داخل ہو گیا تو راستے جام ہو جائیں گے, روڈ جام ہو جائیں گے, گلیاں جام ہو جائیں گی, مسجدیں پر ہو جائیں گی. آج جو تو مسجدیں گرانے کی بات کر رہے ہیں, یہی لوگ ہوں گے جو تمہیں مسجدیں بابا بابا کے دیتے نظر آئے. بے شک بے شک. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار, اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ پتھا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. بہت اعلیٰ حضرت, بہت اعلیٰ. شکوہ کرنے نکلے ہیں آپ, بہت اعلیٰ پیغام, زندہ باد. شکایت کرنے نکلے ہیں آپ, ہمیں مارا جا رہا ہے, غلط سلوک کیا جا رہا ہے, ہماری مسجدوں پہ حملے ہیں, ہمارے مدرسوں پہ حملے ہیں. کس چیز کا شکوہ ہے؟ ادھر تیرا بچہ ہوش پاتا ہے, ادھر تیرا بچہ اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا, مدرسے میں جانے کا وقت ہے تجھے؟ آج ان مدرسوں کے خلاف اگر حکومت قلم اٹھاتی ہے تو پھر افسوس کس چیز کا؟ جس چیز کی تجھے ضرورت نہیں اس چیز کے گرنے پہ افسوس کیوں تجھے؟ کیوں ہے تجھے؟ کیا مطلب؟ کیا سوچ رکھا ہے آپ نے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟
دنیا والوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ کیسا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ مسجد پنچایت کے لیے نہیں ہوتی، مشوروں کے لیے نہیں ہوتی، بدتمیزی کے لیے نہیں ہوتی، غلط محفلوں کے لیے نہیں ہوتی، مسجد سر جھکانے کے لیے ہوتی ہے، مسجد عبادت گاہیں ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، تحت الثری تک اللہ کا گھر، عرش معلی تک، عرش بری تک، لوہے محفوظ تک اللہ کا گھر، نیچے بھی اوپر تک اللہ کا گھر ہے۔ جس جگہ کو مسجد قرار دے دیا گیا وہ آج بھی مسجد ہے، وہ کل بھی مسجد ہے، اور جملہ دے رہا ہوں سنو، دنیا اس جگہ کو کچھ بھی کہے مگر وہ مسجد ہے، آج بھی مسجد ہے، آنے والے وقت میں بھی مسجد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ضرورت ہے تم نمازی بن جاؤ، زور سے بول سکتے ہو، سبحان اللہ، تم نمازی بن جاؤ۔ آج مسجدوں کے دروازے بلا رہے ہیں، آجا نماز کے لیے، آجا نماز کے لیے، آجا نماز کے لیے۔ تیرے سر پر ظلم کا پتھر گرتا ہے تو تیری چیخ نکلتی ہے، مر گئے۔ یہ مت دیکھ کہ پتھر کس نے مارا، یہ مت دیکھ پتھر کدھر سے آیا، یہ مت دیکھ پتھر مارنے والا کون ہے، یہ مت دیکھ کیچڑ اچھالنے والا کون ہے، یہ مت دیکھ گالیاں دینے والا کون ہے۔ پتھر آتا ہوا دیکھ رہا ہے، جس نے مارا ہے ان ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مت دیکھ، دیکھنا یہ پڑے گا کہ پتھر آیا کیوں، پتھر اٹھا کیوں، ہم بھول کے لائق تھے، ہمارے سروں پر پتھر گرا کیوں۔ جب قرآن سے پوچھو گے تو قرآن کہے گا اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں یہ کسی اور کی وجہ نہیں، تمہارے کرتوت ہیں، نہ تم بدتمیز ہوتے، نہ خلاف شرع زندگی گزارتے، نہ تم پر مصیبتیں ٹوٹتی۔ جب سے تم غدار بنے ہو اسی دن سے تم پر ظلم کی برسات ہوئی ہے۔ جب تک تم محمد مصطفیٰ کے وفادار تھے تو کوئی غریب نواز بنا تھا، کوئی صابر پاک بنا تھا، کوئی نظام الدین بنا تھا، کوئی مکتوم سمنا بنا تھا، کوئی برکت اللہ بنا تھا، تو کوئی بریلی کا امام احمد رضا، تو کوئی پیلی بھیت کا شاجی محمد شیر بنا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ۔ راستہ بدلیے، سوچ بدلیے، اور ایک چیز اور سن لیجئے خاموشی کے ساتھ، چند لوگ ہیں باتیں کرنے، جی جب تک اپنی حالت بدلو گے نہیں، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے جو ظلم کی چادر کو اپنے سر سے تم اتار کر پھینکتے ہو۔ ہاں سن لو چیز کو، تمہارے نیتا، تمہارے میمورنڈم، تمہارے روڈ شو، تمہارے طوفان، تمہاری آبادیں، تمہاری بھیڑ، تمہاری جماعتیں کچھ نہیں کر سکتے۔ تیری آواز میں اگر وزن آئے گا تو اس دن آئے گا جس دن سر خدا کی بارگاہ میں ہوگا، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک۔ اور جب تم ایسے بنو گے نا، پتا پھر تمہارا حال کیا ہوگا، پھر تم مظلوم نہیں رہو گے، پھر اللہ تمہیں بادشاہ بنائے گا۔ بے شک۔ آپ کہو گے مولانا ہم غریب آدمی، کیا ہمارے پاس، کیا ہم بادشاہ بنیں گے؟ تو ایک تاریخ سنا دوں میں تمہیں، اگر تم سبحان اللہ بول دو سب، سبحان اللہ، دل سے سن سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ سبحان اللہ بولیں گے تو بول دیں آپ سوچیں گے کہ مولانا کتنی اونچی آپ بات کرنے لگے، ہمیں بادشاہ بنائے گا اللہ۔ سنو، اللہ جب نوازنے پہ آتا تو پھر کس طرح نوازتا ہے، سنو۔ نے کہا میرے رسول کی سنت ہے، کیا ہے یہ؟ تم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے، لوگ اس میں رنڈی آنا چاہتے ہیں، ڈی جے باجے تماشے، پہلے عورتیں ناچتی تھیں، اب جوان ناچ رہے ہیں، ارے جوان چھوڑو، بڈھے بڈھے ناچ رہے ہیں،
جوش میں آ جا بڑھا جوان بولیا بھر کے کہ ابا تو میں کیا ہو گیا؟ بولے پتہ ہی نہیں لگا، گدگدی آ گئی۔ بڑھا کہہ رہا بڑھا شراب چل جائے، چند سکوں پہ گھمنڈ کرنے والے، اچھے مکان میں رہ کے جینے والے، اپنی طاقت پہ غرور کرنے والے، تیرے باپ کا نہیں ہے، تجھے خدا پاک نے دیا۔ یہ پاکٹ میں پیسہ، یہ گھروں میں دولت، یہ چہروں پہ حسن، یہ وجود پر اچھے لبادے، تیرے باپ کا کمال نہیں ہے، خدا پاک نے دیا۔ اطراب دینا بھی جانتا ہے میرا رب، لینا بھی جانتا ہے میرا رب، یہ اسی کی عطا ہے، پتہ نہیں کب لے لے کب تجھے دے دے، یہ تو اس کے کرم کی باتیں ہیں۔ خدا پاک کا کرم دے، کیا تو اس لائق تھا کہ تو جیسے کہ گھر میں اللہ بیٹا عطا کرتا؟ اللہ نے تجھے بیٹا دیا، جوان ہو گیا بیٹا، آج اس منزل پہ آیا کہ اس کے سر پہ شادی کا صحنہ بدنے والا ہے، اور ایسی خوشی کے موقع پر کہ دیکھا میرے رسول کی سنت، اس سنت کے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت ہوتی، ایک طرف نعت مصطفیٰ، ایک طرف تقریر، ایک طرف خدا رسول کا ذکر، ایک طرف اللہ رسول کی باتیں، اور ادھر ادھر جہاں دیکھو قرآن کی تلاوت ہو گیا۔ کیا ہمارے گھر میں نبی کی سنت ادا کی جا رہی ہے؟ ہمارے بھائی کا نکاح، ہمارے بیٹے کا نکاح، ہمارے بچے کا نکاح، نکاح رسول پاک کی سنت ہے۔ سنتوں کے موقع پہ کیا رنڈیاں نچائی جاتی ہیں، کہ ڈی جے لگائے جاتے ہیں، کیا گنڈا گردی کی جاتی ہے، کیا بدتمیزی کی جاتی ہے، کیا پینٹ شرٹ پہن کر کے گنڈا گردیاں کی جاتی ہیں؟ نہیں نہیں، نکاح نبی کی سنت ہے۔ سنت رسول کے موقع پہ رنڈیاں نہیں نچائی جاتی، ڈی جے نہیں لگائے جاتے۔ سنت رسول کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک۔ ایک نبی کی سنت کو اگر دل سے ادا کر لو تو خدا اس کی برکت سے تمہیں بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ جی جی جی، بے شک بے شک۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ تو سنو، خدا جب نوازنے پہ آتا عطا کرنے پہ تو پھر کس طرح نوازتا ہے میرا رب۔ مدینے میں میرے رسول کے ایک صحابی تھے، نبی کے زمانے میں غریب، وہی پھٹا پرانا لباس، مگر کبھی میرے نبی سے آ کے یہ نہ کہا آقا مالداری کی دعا فرما۔ کون نبی جس کے دعاؤں کا عالم، اجابت کا زہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، جو کہتے ہیں وہ ہو جائے، کبھی نہ کہا۔ اگر کبھی نبی نے کہا بھی کوئی ضرورت کرم فرما دیں، بس ایک ہی ضرورت ہے آقا کہ آپ راضی رہیں۔ زور سے تو بولو۔ اور تمہارا حال، اللہ ناراض ہو، اس کا رسول ناراض ہو، ولی ناراض ہو، تیرا باپ ناراض ہو، تیری ماں ناراض ہو، تیرے گاؤں کا بوڑھا ناراض ہو، تیرے گاؤں کا عالم ناراض ہو، تیرے مسجد کا امام ناراض ہو، تجھے کوئی تجھے تو بس دولت ملا۔ بس کیا زندگی تھی نبی کے غلاموں کی؟ کوئی ضرورت، عرض کرتے ہیں آقا بس ایک، آپ راضی رہیں۔ وصال ہو گیا میرے آقا کا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا، پھر بھی غریب۔ ابو بکر بولے کوئی ضرورت؟ ابو بکر کوئی نہیں، صرف ایک دعا کر دے، نبی کے طریقے پہ مر جاؤں۔ عمر کا زمانہ آ گیا، پھر عمر کا بھی وہی جملہ، پھر بولے عمر دعا کر دو بس غلامی میں نام آ جائے۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ وہ شخص ہے، نبی کے زمانے میں بھی غریب، ابو بکر کے زمانے میں غریب، میرے زمانے میں بھی غربت۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، ہزاروں کے بیچ میں بیٹھا تھا یہ غریب، اندر گئے، خزانوں کی چابیاں اٹھائیں،
ہزاروں کے بیچ میں اٹھایا. اور سے سنیے گا, کون کہتا ہے کہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا؟ کر کے تو دیکھ کیا ملتا ہے. دیکھنا, اٹھا لیا, جیسے ہی اٹھایا قریب کیا, قریب آئے. حضرت عمر کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی. اندر گئے, خزانوں کی چابیاں اٹھائیں, اور خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے بعد حضرت عمر نے قریب کر کے کہا آؤ آؤ میرے قریب. آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تمہیں نبی کے زمانے میں بھی قریب دیکھا, ابو بکر کے زمانے میں قریب دیکھا, اپنے زمانے میں قریب دیکھ رہا ہوں. کبھی زبان پہ شکوہ نہیں, کبھی شکایت نہیں, کبھی ضرورت نہیں, کبھی کچھ تم نے مانگا نہیں. بولے ہاں کبھی نہیں. حضرت عمر بولے سنو میری خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ بولے لو یہ چابیاں پکڑو. کہا کس چیز کی؟ حضرت عمر رو کے بولے میں نے آج تک تمہیں قریب دیکھا ہے, لو چابیاں پکڑو. کہا کس لیے؟ کہا ہم نے یہ چابیاں کس لیے دی ہے کہ ہم نے تمہیں آج ایران کا گورنر بنا دیا ہے, ایران کا بادشاہ بنا دیا ہے. اللہ اللہ, اگر منبری مل جاتی ہے نا کسی کو تو وہ پھولے نہیں سماتا, پردھان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پیر زمین پر نہیں لگتے, ایم ایل اے ایم پی بن جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. مگر جسے ایران کی گورنری ملی ہو اس کی عظمت کا حال, اس کی شان کا حال, اس کے مرتبے کا حال, اس کے تقدس کا حال کیا ہوگا. مگر جلسے میں بیٹھنے والوں سنو, اور دولہ صاحب غور سے سنیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چابیاں ہاتھ میں آئی. کیا بولے ایران کی گورنری آپ کو دے دی. خوشی کا وقت تھا یا نہیں؟ بولو ایمانداری سے. ارے بڑی بات ہے یا نہیں؟ اتنی چابیاں ہاتھ میں لے کے بولے عمر ایک بات بتاؤ, بادشاہت کرنے کے لیے مجھے ایران جانا پڑے گا؟ بولے ہاں. مدینہ چھوڑنا پڑے گا؟ بولے ہاں. ایران میں رہنا پڑے گا؟ بولے ہاں. چابیاں اٹھا کے بولے عمر پکڑ, عمر پکڑ. کہا کیوں؟ کہا جس حکومت کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے وہ بادشاہت ہمیں گوارا نہیں. واہ 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 واہ. زور سے بولو بھائی, اللہ اللہ اللہ. زور سے. کہا عمر نے رکو. بولے چابیاں پکڑ لے عمر. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایران کی گورنری تجھے مبارک ہو عمر, اور مصطفیٰ کی چوکٹ کی فقیری مجھے مبارک ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء اکرام, علماء اہل سنت, حضرت قاری اقبال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. عمر پکڑو اسے. کہا کیا ہوا؟ کہا اپنے پاس رکھو, خدا کی قسم قربان تو چاہیے. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ ابن یمان نام تھا ان کا, ہاتھ پکڑ کے کہا حذیفہ رکو. کہا کیوں؟ کہا یہ فیصلہ میرا نہیں. زور سے بولو بھائی. کہا اور کہا یہ فیصلہ تمہارے نبی کا ہے. اسی وقت اٹھے محفل سے. کہا عمر عشق تو ہی نہیں کرتا اس پیغمبر سے, عشق میں بھی کرتا ہوں, پیار میں بھی کرتا ہوں. جس نبی نے تجھ سے کہا اس نبی نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ اسی وقت اٹھے رسول پاک کے گنبد کے قریب, روزے کے قریب گئے, بازار کے قریب گئے, اور دروازے کو پکڑ کے کہا آقا کیا آج بھی عمر کی سنی جاتی ہے؟ مجھ جیسے غریبوں کی نہیں. روتے روتے زمین پر گر گئے, آنکھ لگ گئی. جیسے ہی نیند کا غلبہ ہوا خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے. جس کے خواب میں نبی آتے ہیں نبی ہی ہوتے ہیں, نبی کی صورت میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا. اور سے سنیے گا جملہ, خدا کی قسم نبی آئے, آپ بولی خواب میں تو کہا آقا آپ. کہا حذیفہ تیری غلط فہمی کو مٹانے آیا ہوں. آقا کون سی؟ کہا وہ چابیاں نہیں لی تم نے. کہا آقا کیوں لوں, مجھے عمر نے دی, آپ نے کیوں نہیں دی؟ نبی نے فرمایا یہ فیصلہ عمر کا نہیں, یہ فیصلہ تیرے نبی کا ہے. یہ حکومت ہم نے دی ہے اس لیے کہ تو میرا غلام ہے, تو میرا چہیتا ہے, تو میرا دیوانہ ہے. اب سنیے کہ چیز نے بنایا گورنر, سنت نبی نے. کہ چیز نے بنایا بادشاہ, سنت نبی نے. کہ چیز نے بنایا اونچا, سنت نبی نے. کہ چیز نے بنا دیا آقا, میرے رسول کی سنت نے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس, صرف نبی کی سنتیں تھی, اور اسی نبی کی سنت نے ان کو وقت کا بادشاہ بنا ڈالا. اور دوسری بات سنیں, جب آئے عمر کے پاس چہرہ دیکھ کر عمر بولے حذیفہ ضدی بہت ہو.
کہا عمر ضدی نہیں ہوں، کہا اور بولے نبی پہ بھروسہ تھا اسی لیے گیا تھا۔ آ جاؤ چابیاں دی، 3 دن پہلے قافلہ عمر نے بھیج دیا تھا ایران، تمہارا گورنر آ رہا۔ حضرت حذیفہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل دیے گورنری کے لیے، جیسے ہی قدم اٹھایا ایران پہنچے، سینکڑوں لوگ استقبال کو باہر آ گئے، لباس دیکھا تو دیکھ کر بولے ارے یہ ہے گورنر، لباس دیکھ کر ماشاءاللہ جس کے بدن پر کپڑا ایسا، یہ بادشاہ ہے۔ لوگ بولے خاموش رہو، اندر چلو۔ دسترخوان بچھا تھا، تاج شاہی سر پر رکھا، لبادہ پہنایا، یعنی خرقہ ایرانی ان کے بدن پر سے بطن کرایا، یعنی انہوں نے پہنا۔ اس کے بعد کہا حضور تشریف رکھے، دسترخوان پر بٹھایا، سینکڑوں رنگ کے کھانے چونے تھے، حضور کھانا کھائیے۔ حضرت حذیفہ اٹھ کے بولے رکو، جو کی روٹی کا انتظام کرنا۔ اللہ 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 اللہ، جو کی روٹی کا کہا مطلب، کہا جانتے نہیں میرے نبی کی سنت ہے، لاؤ روٹیاں، لاؤ روٹیاں، کہے جو لائی گئی، پیسی گئی، آٹا گوندا گیا، روٹی بنائی گئی، ڈیٹ ہوتی ہے جو کی روٹی۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، چھوٹی چھوٹے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر دسترخوان پر گرے، سینکڑوں لوگ ایران کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب کھانا کھا چکے تو وہ ٹکڑے اٹھائے حضرت حذیفہ نے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں کا گورنر ہوں، میں یہاں کا آقا ہوں، مگر کچھ بھی ہوں، سب سے پہلے مصطفیٰ کی چوکھٹ کا بھکاری ہوں۔ اٹھائے ٹکڑے، اٹھا کے ٹکڑوں کو حضرت حذیفہ نے کھانا شروع کر دیا، کھاتے رہے۔ ایران والے ایک دوسرے کے کان میں بولے یہ کریں گے بادشاہ، یہ کریں گے گورنری، یہ ہے ہمارے آقا جسے کھانے تک کا شعور نہیں کہ یہاں کھانوں کی کمی تھی، جو نیچے سے اٹھا کے یہ کھانے کھا رہے ہیں۔ حذیفہ ابن یمان نے جب اتنا سنا، خدا کی قسم چیخ نکل گئی، کہا ایران والوں یہ ٹکڑے زمین سے اٹھا کے کھانا تم نہیں جانتے کس کا طریقہ ہے۔ کہا کس کا ہے؟ کہا اسی کا طریقہ ہے کہ جس کے طریقے نے آج مجھے بادشاہ بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، آقا بنایا ہے، مجھے اونچا بنایا ہے، تمہیں بھکاری اور مجھے داتا بنایا ہے۔ آپ نے خرقہ اتار دیا، تاج شاہی اتار دیا، تخت پر رکھ دیا اور رکھ کر کہا ایران والوں پکڑو اپنے تاج شاہی کو، پکڑو اپنے خرقے کو اور پکڑو اپنی گورنری کو، اور نکل کے چل دیے محل سے۔ لوگ بولے کیا ہوا؟ کہا سنو سنو، میرا مذاق کرتے ہو، نبی کی اداؤں پہ ہنستے ہو، نبی کی سنتوں پہ ہنستے ہو، تو سنو ایران کی گورنری تمہیں مبارک ہو اور میرے نبی کی سنتیں مجھے مبارک ہے۔ سوچے کیا بات ہے بابا، سننا تھا، خدا کی قسم ہزاروں لوگ حذیفہ ابن یمان کے قدموں میں گر گئے، کہا حضور معاف کر دو، حضور معاف کر دو، حضور معاف کر دو۔ اتنا جب رہا، حضرت حذیفہ نے اٹھایا ہے، آپ نے سر کا تاج پہنا اور خرقہ پہنا، اس کے بعد تخت پر کھڑے ہوئے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں ایک جملہ بولا تھا، وہ میں منڈیوں والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی 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 جی، ہاتھ اٹھا دو، ایک بات سبحان اللہ بول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بولے اگر زندگی میں کسی کا غلام نہیں بننا چاہتے سن لو جملہ جو میں نے تقریر شروع کی تھی، وہی اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں کسی کے غلام نہ بنو تو میرے نبی کی سنتیں اپنا لو، نبی کی سنتیں اپنا لو۔ جس دن رسول پاک کی سنتیں اپنانا شروع کر دو گے، اسی دن اللہ بادشاہت عطا فرمانا شروع کر دے گا، اونچا بنانا شروع کر دے گا۔ ہم نے سنت نبی چھوڑ دی نا، اسی لیے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ ورنہ جانتے ہو آج تمہاری شان کیا تھی؟ آج تو کوئی بھی تم پہ چڑھا رہا، کوئی بھی آ کے تم پہ چڑھ جاتا۔ مکے کے بڑے کر رہے تھے کفار، مشورہ ہوا مسلمان کم ہیں، آج جا کے دیکھو تاکہ ہم ان پہ حملہ کر سکیں۔ چند کفار نکلے اور آ کے دیکھا جاسوسوں نے کیا کر رہے ہیں، دیکھا تو یہ مسواک کر رہے تھے۔ ہاں مسواک، اور مسواک کرنا نبی کی سنت ہے جی بے شک۔ کفار نے دیکھا، جا کر اپنے امیروں سے کہا خبردار آج حملہ کرنا ملتوی کر دو۔ بولے کیوں؟ بولے آج بہت بڑا پروگرام ہے ان کا۔ کیا ہوا؟ بولے روز تو تلواریں ہوتی
ہوتی تھی، آج تو وہ دانت تیز کر رہے ہیں، قریب مت جانا، آج تو ان کا ارادہ کچھ خیر ہے، اتنا سننا تھا، حملے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ بات میرے نبی تک، میرے نبی کے غلاموں تک پہنچی، خدا کی قسم یہ کیا تھا؟ میرے رسول کی سنت کا تماشا کہ سنت رسول کی وجہ سے اتنے بڑے حملے سے مسلمان محفوظ ہو گئے، بچ گئے۔ آج تم جو دنیا کے اندر مارے جا رہے ہو، پیٹے جا رہے ہو، تباہ کیے جا رہے ہو، اس میں کمی ہماری ہے۔ جس دن تم نے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، جس دن تم نے نمازوں کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا، جس دن تم نے اپنی شادیوں کو آسان کرنا شروع کر دیا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو تم پہ انگلیاں اٹھا سکے۔ آج ایک یا دو نہیں، تقریباً 1000 لڑکیاں ہیں جو آج غیروں کے گھروں میں جا کر بیٹھ گئیں، انہوں نے جا کے شادیاں آج غیروں سے رچا لی۔ کیا تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں وہ؟ کیا تمہاری بہنیں نہیں ہیں وہ؟ کیا تمہاری بچیاں نہیں ہیں وہ؟ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے ایک جملہ بولا تھا، کیا کہا تھا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے کہا تھا نکاح آسان کرو۔ جی 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 زور سے بولو نا بھائی، سبحان اللہ۔ جتنا آسان کرنے کہا تھا نبی نے، آج تم نے نکاح اتنا ہی مہنگا کر دیا۔ وہ گنڈا گردی، وہ بدتمیزی، وہ طوفان بدتمیزی، وہ مفابس کی رسومیں آج مسلمانوں کی شادیوں میں دیکھنے ملتی ہیں۔ پہلے نکاح مسجدوں میں ہوتے تھے، آج نکاح روڈوں پہ ہو رہے ہیں۔ پہلے نکاح ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، چند مسلمانوں میں بیٹھ کر کے نکاح، دولہا کے باپ کی تاریخ، دولہا کی تاریخ، دلہن کا خطبہ، دلہن کے باپ کا خطبہ چند لوگوں میں پڑھا جاتا اور اس کے بعد نکاح کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم مہر کی ادائیگی، یعنی کہ مہر کی بات اسی وقت میں ہوتی، کوئی جہیز نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی لمبا چوڑا ناشتہ یا کھانا نہیں، محبتوں کے ساتھ نکاح ہوتے اور انہی نکاحوں کی برکتیں آپ دیکھ لیں۔ خدا کی قسم ان کے گھروں کے ذکر آج بھی منبروں پہ ہوتے ہیں، ان کے نکاحوں کے ذکر آج بھی منبروں پہ ہوتے ہیں، ان کی شادیوں کے تذکرے آج بھی تمہارے اسٹیجوں پہ ہوتے ہیں۔ ان نکاحوں کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے نام حسن بولے جاتے ہیں، حسین بولے جاتے ہیں، کربلا کے مہمان بولے جاتے ہیں۔ انہی نکاحوں کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کا صدقہ ہے جو آج اسلام دنیا کے اندر چمکتا اور چمکتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج جدھر دیکھو روڈوں پر، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، نگر نگر، گلی گلی، کوچا کوچا، آج بچیوں کی یعنی کہ بے غربتی کی جا رہی ہے، بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ کبھی کہیں پر دیکھ لے تو آپ عصمت دری، کبھی کہیں پر قتل، کبھی کہیں پر مرڈر، کہیں پر کچھ، کہیں پر کچھ، طرح طرح کی آج افواہیں اور باتیں آپ کی نظر میں اور آپ کے کانوں میں آتی ہوں گی۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ سب کچھ سن رہے ہیں آپ، سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایک یا دو نہیں، ہزاروں بچیوں کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں بچیاں غیروں کی شکار ہو گئی، سب کچھ ہو رہا اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود آج میری قوم میں گنڈا گردی، آج میری قوم میں بدتمیزی۔ میرے بھائی، یہ ہاتھ دیے ہیں اللہ نے کمانے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، جسم دیا ہے تمہارا دنیا پر زمین پر پھیلنے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے کمائیے، اپنے دماغ سے سوچئے۔ آپ حرام کمانے کی طرف مت جائیے، حلال کمانے کی طرف آئیے۔ غریب کی بیٹیوں کو گھروں میں پناہ دے کے تو دیکھو۔ ارے یار، اگر کسی سچے باپ کی سچی بیٹی کنیز فاطمہ بن کے اگر گھر میں اتر گئی تو اس کے قدموں کی برکتیں تجھ سے تیری نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوں گی۔ آ کے تو دیکھو، آزما کے تو دیکھو، ایسی بیٹیوں کی ڈولیاں گھر میں اتار کے تو دیکھو۔ خدا کی قسم یہ تاریخ گواہ ہے، مطالعے کی میز پر رکھے ہیں وہ اخبارات آج بھی، جنہوں نے اپنے گھروں میں غریب بیٹیوں کو پناہ دی تھی۔ خدا کی قسم وہ گھر کل بھی چمک رہے تھے، وہ گھر آج بھی چمک رہے ہیں، اور وہ گھر دیکھنا صبح قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ جنہوں نے دولت اور شہرت کی وجہ سے شادیاں کی تھی، وہ دنیا کے اندر تباہ ہو کے رہ گئے، برباد ہو کے رہ گئے، ان کے نام مٹ گئے، ان کے نشان مٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ان کا۔ مگر جنہوں نے اللہ رسول کی محبت میں شادیاں کی تھی، ان کے گھر کل بھی آباد تھے اور ان کے چولہے آج بھی آباد۔
بے شک بے شک بے شک شادیاں آسان کیجئے، نکاح آسان کیجئے اور نکاحوں کو بہت آسان بنائیے۔ سب سے اچھا کام ہے حالات حاضرہ کے تحت آپ اپنے سینوں پر نظر رکھیے، اپنے ذہن و دماغ پر نظر رکھیے، بہت اچھے سے آپ اپنے اوپر نظر رکھیں کن راستوں پر آپ جا رہے ہیں، کن راستوں پہ آپ سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، ہو گیا انشاءاللہ۔ سب لوگ مت کیجئے، مت سلام پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پروگرام ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو بھرپور تقدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔